بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ویبینار ہے اسٹارٹ میں ایک تعارف کروا دوں گا کورس کا انٹروڈکشن، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور کیسے عربی سیکھنا آسان ہے اور کن میتھڈولوجیز کو ہم یہاں پہ امپلائی کریں گے بہتر لرننگ کے لیے۔ اس کے بعد کویشچن اینڈ آنسرز جو ہوں گے اس کے لیے انشاءاللہ پھر مائک اوپن ہوگا۔ تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ویسے جب یہ کورس جو شروع کیا ہے بیسیکلی تو یہ ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ادھار تھا بہت عرصے سے مجھ پہ، چونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو کافی عرصے سے کنیکٹڈ ہیں میرے ساتھ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے تھرو، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی کورس اس طرح کا شروع کیا جائے جو کم وقت میں بیسکس جو ہے وہ اچھی کور کروا دے، چونکہ ڈفرینٹ جو کورسز ہوتے ہیں یا تو ہمارے ہاں عربک ایک پورے پروگرام میں جیسے کوئی فاؤنڈیشن کورس ہے یا ڈفرینٹ اسلامک اسٹڈیز کے کورسز ہیں، ان میں عربک ایز اے مائنر سبجیکٹ ہوتا ہے، تو کئی لوگ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ اتنا ٹائم نکالیں کہ وہ ساری چیزیں پڑھیں، اور وہ صرف عربی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو عربک کے پروگرامز ہیں ان میں بھی سم ٹائمز وہ بہت لمبے پروگرامز ہوتے ہیں، سال کے یا 2 سال کے، اور اتنا وقت نکالنا بھی سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی یہ ڈیزائن کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کم وقت میں چاہ رہے ہیں کہ عربی کی ایک اچھی فاؤنڈیشن بلڈ کر لیں، تو اس لیے یہ ذرا فاسٹ پیسڈ ہوگا یہ کورس، چونکہ صرف اس میں 6 ہفتے ہیں اور 18 کلاسز ہیں۔ تو اس کا اسٹرکچر کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسی طرح جو ہمارے یوٹیوب پہ کافی سارے تھے اسٹوڈنٹس جو ہمیں سنتے ہیں باقاعدگی سے، تو وہ بھی کافی عرصے سے چاہ رہے تھے کہ کوئی لائیو کلاس وہ جوائن کریں، تو بیسیکلی یہ آپ سب حضرات کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے۔ میں اپنا تعارف بھی تھوڑا کروا دوں جن لوگوں کے لیے نیا ہے، جو مجھے نہیں پہلے سے جانتے۔ مطیع الرحمان ہوں، اور پچھلے تقریباً 15 سال سے میں عربی پڑھا رہا ہوں مختلف اداروں میں۔ سٹارٹ میں نے لیا تھا قرآن اکیڈمی لاہور سے، وہیں سے میں نے خود بھی پڑھا، اس کے بعد وہیں میں نے پڑھایا ہے بہت سالوں تک، اور اس وقت کرنٹلی جو پی ایچ ڈی ہے میری وہ چل رہی ہے کمپیریٹیو لٹریچر کے اندر، اور میں گورنمنٹ کالج آف سائنس لاہور میں ریگولر فیکلٹی ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے ساتھ عربی میں پڑھاتا ہوں، جن میں یوتھ کلب شامل ہے، یوتھ میٹرز ہے، اسی طرح سورس کوڈ اکیڈیمیا وہاں عربک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں میں، اسی طرح نسیہ انسٹیٹیوٹ میں، اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی۔ تو اتنا عرصہ عربی پڑھانے کے بعد مختلف کریکلم پڑھانے کا تجربہ ہوا، ہر طرح کے لوگوں کو پڑھانے کا تجربہ ہوا، تو اس سے الحمدللہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر کیسے وقت بچایا جا سکتا ہے اور کیسے یہ کیا جا سکتا ہے کہ منیمم ایفرٹ کے ساتھ ہم میکسیمم جو ریزلٹس ہیں وہ اچیو کر سکیں، تو وہ انشاءاللہ جو انسائٹس ہیں میری وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، جو ہمارے یہاں عربی بہت سے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے، اور کئی لوگ اٹیمپٹ بھی کر چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے سیلف اسٹڈی کی کوشش کی ہوتی ہے، کئی لوگوں نے ڈفرینٹ پروگرامز یا کورسز بھی جوائن کیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد امید ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ شکایت اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جب عربی کا کورس لوگ کوئی بھی لیتے ہیں، کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس نیور اینڈنگ سٹوری، یہ شاید کبھی ہم کر ہی نہیں پائیں گے، اتنے سارے رولز ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب وہ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے اور وہ اس کو سمجھ سکیں گے، چونکہ وہ جو لرننگ کرو ہے وہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک کتاب ختم کرتے ہیں، پھر اگلی گرامر کی کتاب شروع کر دیتے ہیں، پھر اگلی شروع کر دیتے ہیں، اور کورس پہ کورس کیے جاتے ہیں، لیکن جب بھی وہ قرآن اٹھاتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا کوئی بھی عربی کی کتاب اٹھاتے ہیں تو انہیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے اجنبی زبان ہے، حالانکہ بہت عرصہ انہوں نے اس کے رولز اور گرامر پڑھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ گرامر ایک بہت اپ ہل ٹاسک لگتا ہے، کہ شاید اسے کرنا کوئی بہت ہی مشکل ہے۔ اور دوسرا جو بہت بڑا چیلنج ہمارے لوگوں کو درپیش ہے وہ ہے ووکیب کا، کہ اتنی ووکیب ہے اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں کم ٹائم میں، اور اکثر لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ عربی ہم کتنے عرصے میں سیکھ سکتے ہیں، یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ سالوں کا کام ہے، اور ہم اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ اتنا وقت کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے اچیویبل ہے اور کیسے ممکن ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کرتے بھی ہیں اگر میتھڈولوجی جو ہے وہ صحیح اڈاپٹ کی جائے۔ بہت بڑا ہمارے ہاں ایک جیسے ہوا بنا دیا گیا عربی سیکھنے کو، اور اکثر جیسے یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے عربی سیکھنی ہے تو باقی سارے کام چھوڑ دیں اور بہت لمبا عرصہ آپ پڑھیں، اور نیٹیو ٹیچرز جو ہیں وہ ڈھونڈیں، یا آپ
عرب ملک میں کہیں چلے جائیں اور وہاں جا کے پڑھیں تو وہیں عربی اچھی ہوتی ہے، نان نیٹو انوائرمنٹ میں عربی اچھی نہیں ہو سکتی، اور آپ کو کتنی کوئی وکیب لسٹ ہیں اور کتنی کتابیں جو کور کرنی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اسٹارٹ ہی میں آپ کہہ لیجئے کہ ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے اور ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے نہیں جتنا ہمیں دکھتا ہے. اگر روڈ میپ ایک پراپر دے دیا جائے اور ایک پراپر میتھڈولوجی ہو، اگر اسٹوڈنٹس کو یہ ایزیلی سمجھا دیا جائے کہ کیا چیزیں انہوں نے پہلے کور کرنی ہیں اور کیا چیزیں بعد میں کرنی ہیں. کچھ چیزیں ہر زبان میں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ ساتھ خود بخود بلڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. جو اصل ٹاسک ہوتا ہے ایک استاد کا وہ یہ ہے کہ جو بیسکس ہیں اور فاؤنڈیشن ہے وہ اتنی اچھی کروا دے کہ اس کے بعد کوئی بھی جو لرنر ہے وہ خود اپنی محنت سے بھی اس کو آگے سیکھ سکے. تو یہ وہ چیز ہے جو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے. میں پریزنٹ کروں گا اس کو کہ کس طرح سے ہم ایک اچھی لرننگ اسٹریٹجی کے تھرو عربی کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شروع میں ہم نے اس کو 6 ویک پہ بھی ڈیزائن کیا ہے. یہ لیول 1 کا کورس ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ اسے پسند کریں اور آپ کو یہ مفید لگے، مجھے امید ہے اس پہ، تو ہم پھر اس کو آگے فردر اس کے نیکسٹ لیولز جو ہیں وہ بھی اسی اسلوب پہ بلڈ کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا اس کورس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے، ہم لوگ اس لیے بھی نہیں سیکھ پاتے کہ ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہوتے. اور یہ میرا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی کورسز میں پڑھاتا ہوں، چونکہ میرا تو یہ ڈیلی کا ایکسپیرینس ہے، میں سال میں پتہ نہیں کتنے کورسز اور کتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اور اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں. ہمیشہ مجھے اس طرح کے کویسچنس فیس کرنے پڑتے ہیں. ہر کورس میں اسٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر کیا ہم عربی بول پائیں گے، کیا ہم کوئی عربی میں کچھ بھی لکھ سکیں گے، کیا ہم کمیونیکیٹ کر پائیں گے. تو ڈفرینٹ ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم قرآن پڑھیں گے تو ٹوٹل ہم اس کی وہ جو سنٹیکٹیکل انالیسز ہے، جو پوری نحوی ترکیب ہوتی ہے، وہ ایزیلی کر سکیں گے کہ اس لفظ کا روٹ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. تو یہ چیز کلیئر رکھیے سب سے پہلے کہ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں یا ٹارگٹس جو ہیں وہ ملٹیپل نہ رکھیے شروع میں، ورنہ اس سے فوکس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. سمپل رکھیں، اور اسپوکن جو ہے اس کو شروع میں آبجیکٹیو کے طور پہ رکھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ میں اس کو مضر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سٹارٹ میں بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اس پہ کہ مجھے عربی بولنی آ جائے تو اس سے آپ کی کمپریہنشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ فاؤنڈیشن بن جائے ایک زبان میں، آپ اس کے جو سٹرکچرز ہیں مین وہ سمجھنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد اسپوکن خود ہی ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو آنے لگتی ہے. آپ اس زبان میں کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں بول کے بھی اور لکھ کے بھی. تو اس لیے جو ہمارا فوکس ہوگا وہ کلیئرلی ہوگا ریڈنگ اور کمپریہنشن پہ، کوئی اور چیز نہیں ہے. کہ ہم بہت ساری چیزیں اگر اٹیمپٹ کرنے پہ جائیں گے تو آبویسلی کوئی بھی اسکل ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. تو ایک تو اپنا فوکس بالکل ہمیں کلیئر رکھنا ہے کہ اگر میں نے آج میرا ڈے 1 ہے عربک کا، تو جو پہلی چیز مجھے فوکس کرنی ہے کہ فرسٹ 2 منتھس میں میں نے اچیو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی عربک کا ایک بگنر ٹو انٹرمیڈیٹ لیول کا اگر ٹیکسٹ اٹھاتا ہوں تو میں وہ پڑھ سکوں آسانی کے ساتھ اور اس کو سمجھ سکوں. تو ریڈنگ اور کمپریہنشن یہ فوکس ہونا چاہیے. اور اس میں بھی جو ہم جن ٹولز کو زیادہ یوٹیلائز کریں گے اپنی لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے، اور جس کو آپ کہہ لیں کہ وکیب اور ایکسپریشن کے لحاظ سے جو ٹارگٹ ٹیکسٹ ہے ہمارے سامنے، وہ ایک تو قرآن ہے، اسی طرح حدیث، اور جو باقی ایکیڈیمک ٹیکسٹ ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، سیرہ پڑھنا چاہتے ہیں، تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، یا عربک میں لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو لینگویج چاہیے، جو ایکیڈیمک لینگویج ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اس میں سکھائی جائے گی. اور ایک اور سوال جو اکثر آتا ہے کہ کیا اس کے لیے ہمیں پہلے سے کوئی پرائر نالج چاہیے؟ تو ہرگز نہیں چاہیے. یہ کورس بالکل ان لوگوں کے لیے جو آج پہلے دن عربی کا جنہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بے شک، تو وہ بھی یہاں سے ہمارے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز چاہیے، ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن. ہمیشہ یہ چیز مجھے لگتی ہے کہ اگر آپ کا شوق بہت بڑا ہے تو مشکل چاہے کتنی بھی کیوں نہ ہو وہ آسان ہو جاتی ہے. جیسے کہ متنبی جو عرب پوئٹ ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اکثر میں اپنی کلاسز میں سناتا بھی ہوں اس کا یہ شعر کہ اعلیٰ قدر اہل العزم تأتی العزائم، کہ جس قدر تمہارا عزم و ہمت بڑی ہوگی اسی قدر تمہارے لیے بڑے کام بھی آسان ہو جائیں گے.
تو یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کا پرائر نالج کتنا، آپ ٹائم کتنا دے سکتے ہیں، کتنا نکال سکتے ہیں، اسکل سیٹ کیا ہے، بیک گراؤنڈ نالج ہے نہیں ہے، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ آپ موٹیویٹڈ کتنا ہے سیکھنے کے لیے اور اس کا شوق کتنا رکھتے ہیں. تو اگر ایک چیز کا شوق ہو تو وہ اس چیز کے لیے محبت خود ہی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو بس وہ کشش اور شوق ہونی چاہیے. اب 3 چیزیں میں انشاءاللہ آج آپ سے شیئر کروں گا کہ جو کسی بھی شخص کو، چاہے وہ سیلف اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کورس جوائن کرنا چاہ رہا ہے، عربک لرننگ جرنی میں یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ گرامر جب آپ سیکھتے ہیں، گرامر نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے کسی بھی زبان کا اسٹرکچر سمجھنے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کنفیوژن اور سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ گرامر کے نام پہ کوئی ڈویژن نہیں ہے. آپ کوئی بھی اور زبان پڑھیں گے، چونکہ میرا جو فیلڈ ہے یہ، اور میں نے لنگوسٹکس میں کافی کام کیا ہے، تو آپ کسی بھی اور زبان میں دیکھیں تو گرامر کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک اپلائیڈ گرامر ہے، پریکٹیکل گرامر ہے، تھیوریٹیکل گرامر ہے. گرامر کی آگے بہت ساری ڈفرینٹ برانچز ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیکھنے والا کس لیول پہ ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، وہ کس حد تک زبان سیکھنا چاہ رہا ہے. آپ اس طرح کا اس کو گرامر کورس دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں اکثر عربی سکھانے والے اساتذہ اس نزاکت کو نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ ایک بڑی یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اس طرح پڑھائی نہیں جاتی، تو ایک آدمی جس نے خود عربی سیکھ لی ہے وہ سکھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے خود اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ لینگویج ٹیچنگ جو ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس میں کیا کیا پرابلمس اسٹوڈنٹ فیس کرتے ہیں اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں گرامر کورس کے نام پہ ساری گرامر پڑھا دی جاتی ہے. نہیں، وہ گرامر جس کی ایک اسٹوڈنٹ کو ابھی ضرورت ہی نہیں ہے، شاید اس کو 5 سال بعد جا کے ضرورت پیش آئے. کچھ گرامر کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ممکن ہے ساری زندگی ان کی ضرورت پیش نہ آئے. ایک رائٹر ہے جو اسکلڈ اور ٹرینڈ رائٹر ہے، اس کو ممکن ہے ان رولز کی ضرورت پیش آتی ہے، اور آپ اس کو اردو اور انگلش میں سمجھ سکتے ہیں. جو بیسک سٹرکچر ہوتا ہے کسی زبان کا، جو زبان میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں نیچرلی آتی ہیں. وہ ہم کسی اسکول میں جا کے نہیں سیکھتے، وہ ہمیں انوائرمنٹ سے ہی ہم کمیونیکیشن کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بیسک سٹرکچر ہوتا ہے ایک زبان کا. ہاں، جب آپ اس زبان میں انہانس کرتے ہیں، آپ ایڈوانس سکلز اس میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آبویسلی آپ کو اس میں جو ڈیپ سٹرکچرز ہیں وہ بھی سیکھنے پڑتے ہیں، اور وہاں آپ کو ایڈوانسڈ گرامر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کیا چیز ایک بگنر کو سکھانی ہے، کیا چیز انٹرمیڈیٹ لیول کا لرنر سیکھے گا، اور کون سی چیز ایڈوانس لیول پہ جانی ہے. ہم ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی ایڈلٹ ہے، وہ پہلے دن عربی سیکھنے آیا ہے، تو ہم اسے شروع کروا دیتے ہیں علم النحو اور علم الصرف کی تعریف سے، اور اس کے بعد وہ ہم فرض سمجھتے ہیں کہ الف سے لے کے یہ تک وہ پوری کتاب اس کو ہم نے رٹوانی ہے. تو کور ٹو کور جب تک وہ بک ختم نہ کر لے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو زبان آئے گی نہیں یا اس کو گرامر آئے گی نہیں. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ جو گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا 70% آپ کو ریکوائرڈ ہی نہیں ہوتا، اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. آپ یہ میرے الفاظ لکھ لیجئے اور اس کو کچھ عرصے بعد اسیس کر کے دیکھ لیجئے. 70% جو رولز آپ کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بگنر کو. وہ زبان کی کمپریہنشن کے لیے ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. بہت سارے گرامر رولز ہیں جن کی ضرورت اس آدمی کو پیش آتی ہے جو زبان میں لکھ رہا ہے. مثلا انا بولنا ہے یہاں کہ انا بولنا ہے، یہاں فلاں جملہ آئے گا کہ یہ جملہ آئے گا، اس جملے کا اسٹرکچر یوں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، یہ اس کا مسئلہ ہے جس کو زبان آتی ہے اور وہ زیادہ اچھے انداز میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. ایک بگنر کو چاہیے ہی نہیں. تو پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹس کلیئر ہمیں رکھنے، اور ہمیں بہت زیادہ اپنی چیزوں کو بکھیرنا نہیں ہے. تو سمپل گرامر، جو اسینشیل گرامر ہے وہ سیکھیں بس. یعنی گرامر جو ریکوائرڈ ہے کمپریہنشن کے لیے، وہ اگر آپ کو بیسک گرامر آتی ہے، باقی چیزیں آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود بلڈ کر لیتے ہیں تھرو ریڈنگ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو ابھی جیسے پریزنٹ بھی کروں گا کہ کس طرح یہ ہوتا ہے. اسی طرح دوسری چیز جو وکیب سکھانے میں ہمارے ہاں بہت بڑا پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر میمورائز کروائی جاتی ہیں چیزیں. وکیب کی ایک لمبی چوڑی لسٹ دے دی جاتی ہے،
اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ یاد کریں، یہ افعال ہیں، یہ اسم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور آبویسلی وہ یاد ہو ہی نہیں سکتا. وہ اگر دن میں 10 دفعہ رٹا ماروں گا، اگلے دن مجھے پھر بھول جائے گا. یہ نیچرل ہے، چونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اس طرح ورک ہی نہیں کرتا. ہم چیزوں کو ان آئسولیشن یاد رکھ ہی نہیں سکتے. ہم نے اس طرح تھوڑی زبان سیکھی تھی کہ کتاب، قلم، درخت اور پیڑ اور پہاڑ. الفاظ کو ہم ہمیشہ جملوں میں سیکھتے ہیں، تو کانٹیکسٹ کے تھرو ہی زبان سیکھی جاتی ہے. وہ کیب آپ ویسے لسٹ کے تھرو میمورائز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو ایک کانٹیکسٹ میں نہ لے رہے ہوں. تو یہ ایک بہت اہم اور بنیادی بات ہے جو ہم لوگ مس کر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے اکثر جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ بھی یہ چیز کلیئر نہیں کر پاتے، اور وہ بھی اسی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ یاد کر لو، وہ یاد کر لو. تو یاد کروانے پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، حالانکہ یاد کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی اگر میں نے لیٹ سے 10 لفظ کسی کو سکھانے ہیں، تو اگر میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری بلڈ کر کے وہ 10 لفظ اس کو ایک میسج میں دوں گا تو وہ خود ہی یاد ہو جائیں گے. وہ یاد کروانے ہی نہیں پڑیں گے، وہ ذہن ان کو ریلیٹ کر لیتا ہے. تو یہ چیز آپ کو امپلائی کرنی ہے اپنی لرننگ اسٹریٹجی میں. اور تیسری چیز کہ پریکٹس نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے. زبان سیکھنے میں پریکٹس ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ریپیٹیشن چاہیے ہوتی ہے، اور آپ پریکٹس کے بغیر زبان نہیں سیکھ سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دنیا کے سارے کام چھوڑ دوں اور 24 گھنٹے میں بیٹھ کے عربی ہی کی پریکٹس کرتا رہا ہوں. آبویسلی وہ پاسبل نہیں ہے. تو پریکٹس ضرور کیجئے، لیکن اچھے طریقے سے. اور وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے ہم کم ٹائم میں زیادہ ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 جیسے بیسک سیکرٹس ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر لرنر وہ ان کو ضرور یوٹیلائز کرے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اوور آل آپ کی جو لرننگ سکل ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہوگی. اب اس کو میں تھوڑا سا ذرا ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں جو باتیں میں نے ایکسپلین کی ہیں. پہلی چیز، جیسے میں اسینشیل گرامر کی بات کر رہا تھا، تو گرامر رولز جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہوتے اس لیول پہ. بگنر کو بہت تھوڑی گرامر چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اگر آپ اس کو بیسک گرامر دے دیں تو اس کے تھرو وہ بہت ساری زبان خود ہی سمجھنے لگتا ہے. مثلاً اسینشیل کانسیپٹس کچھ جو ہیں عربی میں، جیسے عربک میں 2 طرح کا جملہ ہوتا ہے، جن میں سے ایک ہے جسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، نامنل سینٹینس جو اسم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اگر ہم یہ سکھا دیں تو اس کے تھرو ایک بہت سارے کسی بھی ٹیکسٹ میں بہت سارے جو جملے ہیں وہ ویسے ہی کمپریہنڈیبل ہو جاتے ہیں، وہ ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً یہ دیکھیے ایک سادہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا سٹرکچر عربی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 لفظ ہوتے ہیں. پہلے وہ لفظ آتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور بعد میں وہ لفظ آتا ہے جس میں ہم کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں، جیسے اللہ احد. اب یہ سمپلسٹ فارم ہے عربک سینٹینس کی، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں، اور بتا کیا رہے ہیں کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے. یہ سمپل جملہ اس میں آپ یہ سیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی عربک ٹیکسٹ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے سینٹنسز ملیں گے، اور یہ سٹرکچر آپ کے لیے خود بخود سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس طرح کے جو 2 لفظ آتے ہیں، ان میں پہلا لفظ سبجیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا وہ لفظ ہوتا ہے جو انفارمیشن دے رہا ہے، جملے آپ خود ہی سمجھ لیں گے. اب القرآن نور کا کیا مطلب ہے؟ یہ واضح ہے کہ قرآن نور ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد رسول ہیں. اب یہ سمجھنا بالکل آسان ہے. العلم نور، علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے. الکتاب مفید، کتاب فائدہ مند ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنا اردو کے بھی قریب ہے، یہ کتنا آسان سٹرکچر ہے. اس کو سکھانے میں کوئی گرامر کی لمبی چوڑی اصطلاحات سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی یہ سٹرکچر کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں. علی طبیب، علی ڈاکٹر ہے. المسجد کبیر، مسجد بڑی ہے. القرآن کریم، قرآن عزت والا ہے، باعزت کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے یہ ہم سارے جملے ان کو سمجھ سکتے ہیں. اب اسی میں ہم ایک اور چیز بلڈ کر لیتے ہیں کہ مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ لفظ ہے، اگر ہم اس پہ لیٹ سے ال ایڈ کر دیں، اسی سینٹینس میں دوسرے لفظ میں ہم ال ایڈ کر دیں، تو یہ جملے کے بجائے اب یہ فریز بن جائے گا، الکتاب المفید. اب یہاں دیکھیں میں نے پہلے بولا تھا الکتاب مفید، کہ کتاب مفید ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ الکتاب المفید تو اس کا مطلب ہوگا مفید کتاب.
اب یہ فریز ہے، یہ سینٹنس نہیں ہے. علی الطبیب، یہ ہوگا ڈاکٹر علی. اب یہ فریز ہے، جبکہ علی طبیب جملہ تھا، علی ڈاکٹر ہے. المسجد الکبیر، بڑی مسجد. القرآن الکریم، عزت والا قرآن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ہم نے پہلے سمپل سٹرکچر سیکھا، اسی میں ہم نے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کی کہ اگر ہم سیکنڈ جو اسم ہے اس میں ال ایڈ کر دیں تو معنی کیسے بدل رہا ہے. اس طرح یہ یوں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سکھا دی جائیں بغیر بہت زیادہ کوئی گرامیٹیکل ٹرمز میں جائے تو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دن ہی عربی سمجھنا ایک اسٹوڈنٹ شروع کر دیتا ہے. بہت سمپل ہے. اسی طرح مثلا جیسے یہ ایک اسینشیل کانسیپٹ ہے جملہ اسمیہ کا، بیسک ورب فارمز ہوتی ہیں کچھ، چونکہ فعل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. کوئی بھی جب ہم ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اس میں افعال بہت زیادہ آتے ہیں، کہیں ماضی آ رہا ہے، کہیں حال ہے، کہیں مستقبل ہے. تو یہ مختلف جو افعال ہیں یہ کس طرح سے آتے ہیں، اگر ورب فارمز ہم سیکھ لیں تو ہماری ویسے ہی کمپریہنشن اوور آل کسی بھی ٹیکسٹ کی 50% خود ہی بلڈ ہو جاتی ہے. مثلا یہ مختلف لفظ ہیں، قال، کہیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں قالو، کہیں پڑھتے ہیں قلتو، کہیں قل ہے، کہیں یقولو ہے. یہ ایک ہی فعل ہے جس کے مختلف فارمز ہیں. تو ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ اگر ہم ورب فارمز ایک دفعہ سیکھ لیں تو یہ صرف ایک فارمولا کی طرح، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ آدھے گھنٹے میں کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیز ہزاروں الفاظ پہ اپلائی ہوتی ہے اور آپ کے لیے کسی بھی عربی ٹیکسٹ کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس میں جتنے بھی ورب فارمز آئیں گی آپ اس کو خود ہی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اب مثلا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قالا جو ہے وہ جب بھی آتا ہے تو وہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہ تو قال الذین کفروا، کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا. اب اس کو سمجھنا آسان ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. قالو ہم یوز کرتے ہیں جب تھرڈ پرسن پلورل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہ انہوں نے کہا. قالوا اساطیر الاولین، ان لوگوں نے کہا کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں. اب جسٹ ورب فارمز اگر ہم سیکھ لیں تو اس کے ساتھ اوور آل ٹیکسٹ کمپریہنشن ہماری بہت جلدی بلڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح مثلا قل کے بارے میں اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ آرڈر کے لیے یوز کرتے ہیں کہ کہو، تو آپ بہت سارے ایسے لفظ جہاں قل آ رہا ہوتا ہے اس کو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہاں کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے. قل، کیا آپ یہ کہیے کہ انزلہ الذی یعلم السر، اس کو اس نے نازل کیا جو ہر راز جانتا ہے. تو اسی طرح قیلہ ہے، تو قیلہ کا معنی ہوتا ہے کہا گیا. اب یہ پیسو وائس ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی رٹا لگانے کی، کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں. آپ فارمولا ایک دفعہ کسی کو بھی دے دیں، کسی بچے کو بھی دے دیں، وہ بھی اس کی مدد سے سیکھ جائے گا. کہ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جہاں جہاں قیلہ یا اس طرح کی فارمز آ رہی ہیں وہ پیسو وائس ہیں، وہ سبھی سمجھ جائیں گے اس بات کو. قل، تم جب آتا ہے تو ہم سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تم لوگوں نے کہا. قلتا جب آتا ہے تو سیکنڈ پرسن سنگولر ہوتا ہے کہ تم نے کہا، ایک آدمی نے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ورب فارمز سکھا دینے سے اوور آل ٹیکسٹ کمپریہنشن بہت جلدی بلڈ ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور جو اسینشیل گرامر کانسیپٹ ہے، یہ جسٹ میں بھی کچھ ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ اگر صرف ہم کچھ اسینشیل کانسیپٹس ہی پک کر لیں تو اس سے اوور آل ہمارا جیسے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ جو لرننگ جرنی ہے نا، ایزیلی ہم شروع کر دیتے ہیں. ایک اور مثلا چیز جو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سینٹینس سٹرکچر، اور عربی میں یہ سمپل ہے. ایک ہم نے دیکھا تھا جو جملہ اسمیہ ہے، پہلے ایک اس طرح کا جملہ ہوتا ہے عربی میں کہ دو اسم آ رہے ہیں، پہلے سبجیکٹ اور پھر پریڈیکیٹ، اور دوسرا یہ ورب سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ پہلے ورب لاتے ہیں، پھر سبجیکٹ آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے. اور اس کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی. یہ عربی میں بہت کامن سٹرکچر ہے. تو اگر آپ صرف یہ سکھا دیں کہ ورب سبجیکٹ آبجیکٹ جو ہے یہ بھی ایک سینٹینس ہے، اور اس سینٹینس سے کیا معنی ہوتے ہیں، اس میں ٹینس کون سا ہوتا ہے، تو یہ ساری آیات، اس طرح کے سارے ٹیکسٹ جن میں یہ سٹرکچر آ رہا ہے وہ خود ہی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. مثلا اگر یہ میں بتا دوں کہ جی پہلے ہم فعل بولتے ہیں، پھر فاعل، پھر مفعول، تو آپ ایزیلی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے کہ خلق اللہ الکون، اللہ نے کائنات بنائی. قرأ الامام القرآن، امام نے قرآن پڑھا. اب آپ دیکھیں وہی فعل، فاعل، مفعول کا سٹرکچر ہے، پہلے ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ. اکل الطفل العنب، بچے نے انگور کھایا. خلق اللہ السماوات، اللہ نے آسمان بنائے. تو اب بس ایک سٹرکچر ہم نے لے لیا اور اس کو ہم پہ اپلائی کرتے جائیں گے، اس کی ہمیں ڈفرینٹ اپلیکیشنز خود ہی مختلف ٹیکسٹ میں نظر آ جائیں گی.
اسی طرح ایک اور جو بہت اسینشیل کانسیپٹ ہے وہ جینڈرز اور پلورلز کا ہے کہ کیسے ہم سنگولر ڈوئل اور پلورل میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور کیسے میسکولن فیمینن کو پہچانتے ہیں. یہ چیز اگر ہم سیکھ لیں تو اس سے بھی بہت ساری جو ٹیکسٹ میں ڈفرینٹ جو ناؤنز آ رہے ہوتے ہیں ان کا جینڈر ان کا نمبر پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثلاً ہمیں پتہ چل جائے گا کہ المدرسۃ مجتہدہ، دی ٹیچر از ہارڈ ورکنگ، تو یہاں ایک فیمیل ٹیچر کی بات ہو رہی ہے چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تا جو ہے وہ فیمینن کو انڈیکیٹ کرتا ہے. قرأت البنت الکتاب، اب یہاں ہم سمجھ جائیں گے قرأت سے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ کوئی فیمیل ہے، کہ لڑکی نے کتاب پڑھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جینڈر جو ہے اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں عربی میں. اسی طرح جو نمبر ہے اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، جیسے المسلمون الصادقون، کہ جہاں پہ بھی واو نون اینڈ پہ آ گیا وہ جمع ہے، تو یہاں زیادہ مسلمانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان سچ بولتے ہیں. اکرمت المدرسین، میں نے اساتذہ کا احترام کیا، تو یہاں پہ بھی اساتذہ جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں نمبر میں. تو اس چیز کو بھی اگر ہم سیکھ جائیں تو یہ بھی وہ چیز ہے جو آپ کو ہر جگہ ہر ٹیکسٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی اس سے. اسی طرح کچھ کامن پریپوزیشنز ہوتی ہیں اور کچھ کنیکٹرز اور فنکٹرز ہوتے ہیں جو فنکشن ورڈز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ سمجھنے سے بھی آپ کی ٹیکسٹ کی اوور آل کمپریہنشن بہت امپروو ہوتی ہے چونکہ یہ لفظ ریپیٹڈلی بار بار آ رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اعلیٰ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، تو اعلیٰ کس لیے یوز کر رہے ہیں، من کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو بی ہے بی کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو جو ڈفرینٹ پریپوزیشنز ہیں یا جو فنکٹرز ہیں، جیسے واو کیوں آ رہا ہے، فا کیا معنی دیتا ہے، قد کیا معنی دیتا ہے، یہ جو ما آ رہا ہے ما کیا معنی دیتا ہے، لعل کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے سے ہی اوور آل آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہے وہ 60 to 70% ویسے ہی آپ کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہمیں یہ اس دوڑ میں نہیں لگنا کہ میں نے ساری گرامر کی کتابیں جو ہیں وہ رٹ لینی ہیں، چونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں چونکہ میں خود گرامر کا استاد ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لنگوسٹکس میری اسپیشلائزیشن بھی ہے. تو مجھے گرامر پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے اور میں 20 کتابیں ہیں مختلف جو میں نے پڑھائی ہیں، میں نے خود کتابیں لکھی ہیں اور ملٹیپل انہی بکس میں، انگلش میں بھی، عربک میں، اردو میں، طرح طرح کی گرامر کے میں نے کریکولمس پڑھائے ہوئے دیکھے ہوئے. لیکن آج بھی مجھے کئی کانسیپٹس ایسے ہیں جب پڑھانے ہوتے ہیں تو مجھے دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے. اب اور حالانکہ یہ سارا ٹائم وہی ہے کہ جس میں میں عربی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، میں نے عربی جو چھوڑا نہیں ہے، مطلب میرا صبح شام اسی میں گزرتا ہے، میں اسی کو پڑھ رہا ہوں، اسی میں سوچ رہا ہوں، اس میں لکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ جو گرامر کے رولز ہیں، اگر کوئی کسی نے گول یہ بنایا ہوا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے سارے گرامر رولز آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں عربی کتاب پڑھنا شروع کروں گا، تو ایسا دن کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ، اور اکثر ٹیچرز بھی انہیں یہی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گرامر تم ریڈنگ اس لیے نہیں کر سکتے، تمہیں سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری گرامر اچھی نہیں ہے. تو میں نے ملٹیپل اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں وہ 4 سال سے صرف گرامر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک کتاب پڑھی دوسری شروع کر دی، دوسری کے بعد تیسری کر دی، چوتھی کر دی، وہ ٹیکسٹ پڑھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں آتے، حالانکہ ٹیکسٹ انہیں پہلے دن سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے تھا. تو یہ چیز نیچرل ہے ہی نہیں. کسی بھی زبان کا کوئی بھی استاد آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں، وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف جو اے آئی ہے یا جو بھی کوئی روبوٹ ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اسے گرامر کے سارے رولز حفظ ہوں، کہ اتنے 1000 رولز مجھے یاد ہیں. کسی انسان کو یاد نہیں ہوتے چونکہ نیچرل نہیں ہے، ہمارا دماغ اس طرح ورک نہیں کرتا. اب جب بول رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی سوچ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ گرامر کا رول نمبر فلاں ہے یا یہ فلاں رول اس میں لگ رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے اس چیز سے نکلیں کہ بہت زیادہ گرامر ایکسپرٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا ٹیکسٹ کمپریہنشن کے ساتھ بھی بہت منیمل تعلق ہے. یہ ایک مغالطہ ہے کہ اگر گرامر بہت اچھی ہو جائے گی تو شاید ریڈنگ اور اوور آل لینگویج کی کمپریہنشن اچھی ہو جائے گی. صرف آپ کو بیسک گرامر چاہیے سٹارٹ کرنے کے لیے. بعد میں خود ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں مجھے ایکسٹرا گرامر لینی ہے، تب آپ ضرور لیجئے. لیکن سٹارٹ میں جسٹ بیسکس لیں، ایسینشیل گرامر سیکھیں اور آگے چلیں.
اسی طرح جو وکیب ہے اس میں جیسے کہ میں سٹارٹ میں کہہ رہا تھا کہ کانٹیکسٹ کے تھرو سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہی جو وکیب لسٹ ہیں کہ جیسے یہ پھلوں کے نام ہے، یہ جانوروں کے نام ہے، یہ والا طریقہ نہیں چلتا کبھی بھی. بچے پھر بھی اس طرح کر لیتے ہیں، چونکہ بچے رائمز کے تھرو چیزوں کو وہ گا گا کے سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ بڑے ہیں، ہمیں ریپیٹیشن بری لگتی ہے، ویسے ہی ہم بور ہو جاتے ہیں جلدی، تو اس طرح کبھی بھی نہیں سیکھا جا سکتا. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ ہمیشہ وہ کیب جو ہے وہ پورے کانٹیکسٹ میں لیں. آپ پوری کوئی آیت سیکھیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ایک لفظ سیکھ لیں، اب ایک چھوٹی آیت سیکھ لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس لفظ کے جتنے، اس آیت میں جتنے لفظ ہیں آپ کو آ جائیں گے خود ہی. آپ کو الگ سے قدیر کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قدیر میں رٹا لگاتا رہوں، قدیر کا مطلب قدرت والا، قدرت والا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو خیر الرازقین، آیت آپ لیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی آیات شروع کیجئے، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، محاورے ہیں، اقوال زرعی ہیں، ذکر ہے، ڈیلی یوز کے سینٹینسز ہیں، وہ لیجئے، انہیں ریپیٹ کیجئے، انہیں میمورائز کیجئے. انہیں میمورائز کرنے کو کوئی فائدہ بھی ہے. الگ سے وہ کیب کبھی بھی میمورائز نہیں کی جا سکتی، چونکہ ہم جب بھی میمورائز کرتے ہیں وہ کیب سیکھتے ہیں نئے لفظ، تو ہمارے ذہن ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کنیکشنز بنتے ہی تب ہیں جب ہم ایک کانٹیکسٹ میں چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بجائے اس کے کہ اب میں تین کا لفظ الگ سے سیکھوں کہ جی تین، تین جو ہے یہ مٹی ہوتی ہے، میں یہ رٹا لگاؤں گا، مٹی کے لیے عربی میں یہ لفظ ہے، پانی کے لیے یہ لفظ ہے، پہاڑ کے لیے یہ، آسمان کے لیے یہ، ایسے نہیں چلے گا. آپ سمپلی یہ سیکھ لیجئے، یہ جملہ لے لیں، خلق اللہ الانسان من طین. اس جملے کو لیجئے، اس کو ایز اٹ از چاہے یاد کریں، اس کو اپنے بولنے میں لائیں، اس کو لکھیں، اس کو اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کریں کہ خلق اللہ الانسان من طین. اس سے سوالات بنائیں کہ مما خلق اللہ الانسان، اللہ نے کس چیز سے انسان کو بنایا. اور جب آپ اس طرح اس کے تھرو کنورسیشن کرنے لگیں گے اور اس کو اپنی نارمل لینگویج کا پارٹ بنائیں گے، اس پورے سینٹینس کو، تو آپ کو تین پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جملہ اگر آپ، میرا خیال ہے کسی بھی اردو جاننے والے کو بھی یہ جملہ دیں تو وہ تین کا مطلب خود ہی گیس کر لے گا، چونکہ اسے خلقہ کا مطلب پتہ ہے، اسے اللہ انسان کا مطلب پتہ ہے، تو وہ خود ہی گیس کر لے گا کہ اچھا تین کا مطلب مٹی ہی ہوگا. تو آپ سمجھ رہے ہیں، کانٹیکسٹ کے تھرو اس طرح ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں وکیب کو لینے کی، بجائے اس کے کہ ہم وکیب کو الگ الگ یاد کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو جب بھی نیا لفظ سیکھیں اس کو ایک پورے سٹرکچر کے ساتھ، ایک پورے جملے میں سیکھیں. تو آپ صرف لفظ نہیں سیکھ رہے ہوں گے، آپ اس میں وکیب بھی لے رہے ہیں، آپ وہ جو پورا سینٹینس سٹرکچر ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں، آپ الفاظ کی پلیسمنٹ بھی سیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ ایک ہی ٹائم میں ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں وکیب الگ یاد کرواتے ہیں، قواعد الگ ہم یاد کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب کتاب پہ آ کے اپلائی کرو. تو یہ بالکل روبوٹک کام ہے، وہ انسان نہیں کرتے یہ چیز کبھی بھی. ٹھیک ہے نا. اب جیسے یہ جملہ ہے اس کو ایز اٹ از لے لیں اور اس میں پھر دیکھ لیں کہ انڈیویجولی ہر لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کا سینٹینس اسٹرکچر دیکھیں کہ کیا ہے، اس میں پہلے ورب آیا ہے، پھر سبجیکٹ ہے، پھر آبجیکٹ ہے، اور اس کی پلیسمنٹ بھی چیک کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ٹائم میں سیکھی ہے. اور اس کو انشاءاللہ اس کورس کے دوران آپ دیکھیں گے کہ ہم مختلف جو ریڈنگ ٹیکسٹ انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں پریکٹیکلی ہم کلاس میں اپلائی بھی کیا کریں گے کہ کیسے آپ جب بھی کوئی نیا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ وکیب جو آپ کو نہیں آتی، آپ کانٹیکسٹ کے تھرو کیسے اس کا میننگ لیتے ہیں. تو کانٹیکسٹ میں غور کر کے ڈیفرنٹ پیٹرنز کو نوٹ کر کے کیسے میننگز تک پہنچا جاتا ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے جو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. تو اس کے لیے اسپیسیفک کچھ ریڈنگ پیکس ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا، جن میں قصص النبیین شامل ہے اور کچھ ریڈنگ بکس شامل ہیں جن کے تھرو آپ کی جو بیسک لینگویج ہے وہ ڈیولپ کی جائے گی انشاءاللہ. اور کچھ گلاس ٹیکسٹ، یعنی ایسے ٹیکسٹ جن میں ایکسپلینیشن بھی شارٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو دی جائے گی تاکہ آپ عربک کو عربک میں سمپلیفائی کرنا بھی سیکھیں. تیسری اور آخری چیز وہ ہے کہ پریکٹس جو ہے وہ ضرور کیجئے، لیکن اس کو اس طرح نہ کریں کہ وہ فیزیبل نہ ہو. کئی دفعہ ہم سٹارٹ میں تو بہت جوش ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دن میں ہم 10 گھنٹے بھی پڑھ لیں گے، لیکن آبویسلی وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا. تو اس طرح مت کیجئے کہ میں نے ایک دن پورا عربی پہ لگا دیا، اس کے بعد میں بھول گیا، مہینے بعد میں پھر آیا. کوئی اپنا ایک اسکیجول بنائیں، چاہے کوئی بھی آپ کا ٹائم ہے جو آپ کے لیے ایزی ہے، جس میں آپ کے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں منیمم چانس ہے کہ یہ روٹین میری ٹوٹے گی، یہ اسٹریک میری جاری رہے گی. تو اس طرح کا کوئی بھی 20 منٹ نکال لیں ڈیلی، وہ پڑھیں. وہ ہفتے بعد 2-3 گھنٹے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ دن کے روزانہ 10-15-20 منٹ پڑھیں.
تو اس میں آپ کو روز کی جو پریکٹس ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے، اس سے جو ری انفورس ہوتی ہے لینگویج، وہ بہت اہم چیز ہے لینگویج لرننگ میں. ایک ہفتے بعد میں آؤں گا تو آبویسلی وہ بہت سارے کانسیپٹس جو میں نے پہلے سیکھے تھے وہ کمزور پڑ چکے ہوں گے. تو اس لیے اس میں لینگویج لرننگ میں اسٹریک بہت میٹر کرتی ہے کہ گیپ نہیں آنا چاہیے. تو چاہے آپ 5 منٹ فوکس کریں، 10 منٹ فوکس کریں، لیکن اس کو ڈیلی اسٹریک رکھیں. ڈیلی کچھ نہ کچھ عربک آپ لازمی سیکھیں. اسی طرح پھر ایک اور جو چیز شروع میں، چونکہ ہم بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہم جلدی جلدی سیکھ لیں، تو اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے، ہم بہت کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تیزی میں. تو یہ غلطی بھی نہیں کرنی. ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. آہستہ 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 آپ نے آگے جانا ہے، اور جتنی زیادہ ریپیٹیشن ہوگی، یعنی جتنا زیادہ آپ سٹارٹ میں اس طرح کے ٹیکسٹ پڑھیں گے جس میں پچھلے کانسیپٹس، پچھلے ہی ایکسپریشنز اور وہی وکیب بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کی لینگویج لرننگ جو ہے وہ زیادہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہائی فریکوینسی ورڈز، یعنی وہ الفاظ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہر زبان میں الفاظ کے ڈفرینٹ سیٹس ہیں، کچھ لفظ سے بہت زیادہ آتے ہیں، کچھ کم آتے ہیں، کچھ ریئر یوز ہوتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ ہائی فریکوینسی ورڈز کو پہلے ٹارگٹ کرنا ہے کہ یہ وہ لفظ ہیں، اگر یہ میں نے کر لیے تو میری 60-70% لینگویج جو ہے وہ میں سیکھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اس میں خاص طور پہ جیسے مختلف ٹیکسٹ میں، اور اگر ہم قرآن کی بات کریں تو اس میں جو ریکرنگ ورڈز ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، انا ہے، کانا ہے، لعلہ ہے، مثال کے طور پہ متا ہے، لیتا ہے، یہ الفاظ کیوں آتے ہیں، لو ہے، کیا معنی دیتے ہیں، یہ سیکھیں گے. تو اس سے چونکہ یہ ریپیٹنگ ورڈز ہیں تو یہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ ہیلپ آؤٹ کریں گے اوور آل پورے ٹیکسٹ کو سمجھنے میں. اسی طرح ورب پیٹرنز اور ورب فارمز، یہ سمجھنا بہت آسان کر دیتا ہے آپ کے لیے زبان کو. اور اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ کچھ کسٹمائزڈ ایکسرسائزز بھی چاہیے کہ جو بھی آپ سٹارٹ میں ٹیکسٹ پڑھتے ہیں یا جو کانسیپٹس گرامر کے پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ ری انفورس ہو رہے ہوں. تو وہ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بھی، وہ ریسورسز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. تو یہ ایک ایکسپلینیشن تھی کہ اسٹریٹجی جو ہے لینگویج لرننگ کی کیا ہو سکتی ہے جس میں ہم جلدی سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی زبان. اب بس میں آخری پارٹ کی طرف آ رہا ہوں. اکثر جو ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں یا جو چیز ہمیں روک رہی ہوتی ہے زبان سیکھنے سے، میں اسے ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک سوال یا ایک جھجک اکثر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے زبانیں نہیں آتی، میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے لیکن مجھے زبان سیکھنا نہیں آتی، میں نئی زبان نہیں جلدی سیکھ پاتا. تو اکثر مطلب عربک کے بارے میں تو میں آپ کو حلفیہ یہ بات دے سکتا ہوں، چونکہ میری فیلڈ ہے اور میں اس میں اپنے کولیگس کو بھی جانتا ہوں، میں اپنے سینئرز کو، جونیئرز کو بھی جانتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی. تو عربک میں اچھے ریسورسز کم ہیں، اور یہ اس میں کوئی وہ مبالغہ نہیں ہے اور اس میں کوئی کسی کی تحقیر بھی نہیں ہے، یہ صرف حقیقت کا بیان ہے. تو ہمارے ہاں سسٹم اچھا نہیں ہے، وہ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے. اس وجہ سے اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ اٹیمپٹ فیل ہو جاتی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ایبیلٹی پہ شک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ پرابلم ان میں نہیں ہوتا، وہ لرننگ میتھڈولوجی جو ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے. اسی طرح کہ آپ کو لگتا ہے ٹائم بہت زیادہ نہیں دے سکتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہی آپ اپنی سہولت کا وقت دیکھیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، لیکن ڈیلی وہ ٹائم ضرور دیجیے. پہلے بہت دفعہ ٹرائی کیا، نہیں کر پائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ٹرائی کیجئے، چونکہ اب آپ کے سامنے ایک روڈ میپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے. اور جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ اکثر ہمارے ہاں پرابلم عربی سیکھنے والوں میں نہیں ہے، پرابلم عربی سکھانے والوں میں ہے، کہ وہ جیسے چاہتے ہیں کہ ہتھوڑا مار مار کے جیسے دماغ میں کچھ باتیں بٹھا دی جائیں تو رٹوا دی جائیں، تو اس طرح کوئی بھی زبان نہیں سکھائی جا سکتی. تو اس طرح تو کوئی بھی آدمی سیکھے گا تو آبویسلی وہ مایوس ہوگا. تو مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے چاہے 5 دفعہ ٹرائی کیا، اگر آپ کریکٹ میتھڈولوجی سے چاہے خود بھی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کسی استاد سے نہ بھی سیکھیں، لیکن میتھڈولوجی اگر کریکٹ ہے تو آپ کچھ ہی دنوں میں اس کے ریزلٹس دیکھیں گے. اور زبان جو ہے، جیسے اس کا فائدہ آپ کو عربی کو ریلیجس ٹیکسٹ پڑھنے میں، اگر آپ ویسے کوئی کنٹمپریری ٹیکسٹ یا لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کے لیے بھی عربی آپ کو سیکھنی چاہیے. یہ 6 ہفتے کا جو کورس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 60-70% کمپریہنشن آپ کی بلڈ ہو جائے گی. کوئی بھی آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو ایزیلی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اور اتنی فاؤنڈیشن آ جائے گی کہ اس کے بعد آپ خود اس زبان کو انشاءاللہ امپروو کر سکتے ہیں اور اس کو فردر آپ انہانس کر سکتے ہیں. اس کا جو اسٹرکچر ہے بس میں وہ لاسٹ بتا دیتا ہوں. 18 آورز ہیں ٹوٹل ہمارے 6 ویک، یعنی ہر ویک میں ہم 3 دن پڑھیں گے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے.
اور مین فوکس ہمارا ریڈنگ اور کمپریہنشن پہ ہے. اس میں ویکلی سیشنز ہیں ہمارے پریکٹس کے, کوئزز بھی ہیں, ایکسرسائزز اور اسائنمنٹس وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسی طرح گروپ میں ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوا کریں کہ اس میں کوئزز, اور آپ کو کوئی بھی سپورٹ چاہیے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اینڈ پہ انشاءاللہ اسیسمنٹ کے بعد سرٹیفکیٹ بھی ہوگا کمپلیشن کے لیے. اور ان کیس اگر کوئی بھی لیکچر آپ کا مس ہوتا ہے تو آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے لرننگ میتھڈالوجی اور کیسے ہم عربی کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں. کورس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہماری 18 جو کلاسز ہیں اس میں یہ چیزیں آپ سیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ میں گروپ میں بھی یہ آؤٹ لائن شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکیں. تو یہ ہمارے 18 ٹاپکس ہیں. اور اگر ہم اس کے ساتھ کورس پلانر کی بات کریں تو آپ کے پاس ہمارے اس کورس میں 9 ایکسرسائزز ہے, ری انفورسنگ ایکسرسائزز, یعنی جو آپ گرامر کانسیپٹس پڑھ رہے ہوں گے ان کو ری انفورس کرنے کے لیے ہر ٹاپک یا ہر 2-3 ٹاپک کے بعد ایک ایکسرسائز ہوگی. کچھ ایکٹیویٹیز قرآن سے آپ کو دی جائیں گی جو تقریباً کوئی 8-7 ایکٹیویٹیز ہیں جو پورے کورس کے اندر, جس میں آپ قرآن سے ڈفرینٹ چیزیں تلاش کر رہے ہوں گے. اور اسی طرح ریڈنگ اور ٹرانسلیشن ایکسرسائزز قصص النبیین سے وہ بھی 4 ایکسرسائزز ہوں گی. 2 کوئزز ہیں اس میں, ایک مڈ ٹرم کوئز ہے اور ایک فائنل کوئز ہے جو ریٹن فارم میں بھی ہوگا اور وائیوا فارم میں بھی. اور اس میں گریڈنگ پالیسی یہ میں آپ سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بعد میں بھی شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر کہ کس بیسس پہ ایسیس کیا جائے گا اسٹوڈنٹس کو. تو یہ تھا جی میری طرف سے. اب کوئی سوالات ہیں آپ کے تو آپ لوگ ضرور کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے یہ کلاس شروع کی ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب 1 to 1 ہے یا کس طرح سے, مطلب ایک فار ایگزامپل اگر میں شروع کرتا ہوں تو میرے ساتھ فیملی بیٹھ سکتی ہے, یا مطلب یہ جس طرح سے وہ مسٹ ہے کہ صرف ایک بندہ ہی لے اس کو اٹینڈ کرے؟ ہاں نہیں یہ تو گروپ کلاس ہے. مطلب آپ کے ساتھ فیملی اگر جوائن کرنا چاہتی ہے نو پرابلم. اچھا ہے آپ سب لوگ کریں. صحیح جی صحیح. اور تیسرا میں نے ویسے آپ سے کہنا تھا کہ میں آپ سے بہت حد تک مطلب 100% ایگری کرتا ہوں جو آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں ابھی, کا مطلب کس طرح سے عربک. اور یہ میں نے آپ کو شروع میں شاید اپنا تعارف نہیں کرایا, میں ادھر یورپ میں رہتا ہوں تو مطلب ادھر ناروے میں. تو جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو مطلب یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے عربک کو مشکل کیا. اس حساب سے کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ صرف 3 سے 4 مہینے لگاتے ہیں نارویجن زبان سکھانے میں. نارویجن جو ہے نا انگلش سے تقریباً 5 سے 10% ملتی جلتی ہے, لیکن انہوں نے اس قسم کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کو تقریباً 6 مہینے میں آپ جاب مارکیٹ میں جا کے جاب تلاش کر سکتے ہو اپنی اسی نارویجن زبان میں. لیکن عربی جو ہے وہ ہماری اردو زبان سے مطلب 70-80-90% ملتی جلتی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں عربی کو سیکھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. بالکل میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہے جو آپ نے ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کیا ہے کہ وہ جو سکھانا ہے نا وہ سکھانے والا طریقہ نہیں ہمارا ٹھیک ہے. ہم شروع میں گرامر, اب کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس مطلب وہ عربی بھی اتنی, اگر کسی عربی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ 1 سال 1.5 سال میں بولنا شروع ہوتا ہے. اگر کوئی انگلش میں گھرانے میں پیدا تو انگلش 1-1.5 سال میں. اصل مسئلہ یہ کہ وہ کس طرح سے ہم شروع سے وہ شروع کر دیتے ہیں گرامر اور یہ مختلف مطلب اس کے کس طرح سے اس کا نام کیا ہے, مضاف الیہ, وہ لوگ اسی میں پھنسے رہتے ہیں. حالانکہ اگر اس کو صرف ایگزامپل سے سمجھائیں کہ مضاف الیہ کیا ہے, مضاف کیا ہے, مطلب صرف ایگزامپل, صرف اس کے فکرے کی ایگزامپل دیں تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ مطلب جو پوسیسو جو ہے مطلب میری کتاب یا میرے گھر کی چابی, کمپلیکس جو مضاف الیہ ہو گیا. بالکل صرف وہ سکھانے کا طریقہ جو اس میں ٹیکسٹ جو ریپیٹیشن جو آپ نے کہا کہ مطلب ریپیٹیٹیو ٹیکسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہم آج تک میں یہی دیکھ رہا ہوں, میں نے بہت زیادہ بکس دیکھی ہیں, بہت زیادہ کورسز ان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, تقریباً سارے ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, سارے ایک ہی پیٹرن پہ. پہلے ناؤن سے شروع کرتے ہیں, ناؤن کے بعد وہ ساری اسم کی قسمیں اور یہ اور وہ ساری بالکل وہ پتہ نہیں یہ کہاں سے, مجھے یہ سمجھ نہیں آیا یہ کہاں سے آیا یہ والا. یہ وہ سٹوری شروع ہوتی ہے ختم ہی نہیں ہوتی. بالکل وہ اسٹرکچر وہ اسی طرح سے وہ لوگ. جب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو نارویجن زبان کی, ہم جب کلاس میں گئے ہیں وہ ٹیچر نے پہلے دن سے ہی وہ ایک بک تھی جو مطلب عام کنورسیشن جس طرح سے ہم آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ادھر سے اسٹارٹ کیا کہ آپ کتنے بجے سوتے ہو, کتنے بجے اٹھتے ہو, کیا کھانا کھاتے ہو, مطلب یہ گھر کی چیزیں, آپس کی چیزیں. اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس, تھوڑا سا باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح سے کنورسیشن کرتے ہو. اس سے آپ کی وقایت بھی بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے, آپ کو سمجھ بھی آنا شروع ہوتی ہے. کوئی انہوں نے گرامر کو ٹچ ہی نہیں کیا 3 مہینے,
بالکل ٹچ نہیں کیا. 3 مہینے کے بعد یا 3 سے 6 مہینے کے بعد آپ جب باہر نکلتے ہو تو آپ کو زبان کی حد تک سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بول بھی سکتے ہو, آپ بتا بھی سکتے ہو لکھ کر. لیکن عربی زبان جو ہماری بہت, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آسان زبان ہے, ہم نے پتہ نہیں اس کو کتنا مشکل بنا دیا. ہم نے اس کو گرامیٹیکل ٹرمز اس کی اتنی مشکل بنا دی, ہم اسی کو یاد کروانے میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ آئے گا کہ پھر ہی آپ کو چلے گا کہ مفعول بھی کیا, بندہ مفعول بھی لے کے بیٹھ رہا تھا. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. جی عظما. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سر یہ پوچھنا تھا کہ جو یوٹیوب پہ آپ کی پلے لسٹ میں نے کافی دیکھی ہیں, ڈفرینٹ کورسز کی ہیں, مطلب عربک یہ جو کانٹینٹس آپ نے بتائے ہیں یہ آلموسٹ سبھی ان میں آلریڈی آپ نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. تو یہ جو کورس ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ان ویڈیو جو آپ کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے کورس یا اسی جیسا ہی ہے کوئی؟ اسی جیسا ہے کافی حد تک, لیکن کچھ جو کانٹینٹ ہے جیسے اس ایک آپ نے دیکھا ہوگا ان کورسز میں جس طرح ہم نے ڈویژن کی تھی نا ٹاپکس کی کہ وہ کس طرح سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے, اس کو تھوڑا میں نے چینج کیا ہے. یعنی اس میں ٹاپکس جو ہیں کچھ آپ کو اس میں جلدی ملیں گے اور کچھ چیزیں اس میں نئی بھی ہیں, اسی لیے میرا پلان ہے مطلب اس کورس کو ہم نئے سرے سے ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. یہ پچھلے جو کورسز ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے کچھ اس میں. جیسے فنکٹرز والی چیز جو ہے وہ اس سے پہلے میں نے نہیں مطلب یوٹیوب کے کسی اس پہ نہیں پڑھی ہوئی کورس پہ, تو وہ چیز. اور اسی طرح اس میں ہم آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے کورسز ہیں اس میں اسم والی جو مباحث ہیں وہ ذرا ڈریگ کر جاتی ہیں, جملہ اسم سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر کافی سارے لیکچرز اسی پہ چلتے ہیں. تو اس دفعہ میں نے ورب کو ہم انشاءاللہ اپنی 4th کلاس میں ہم سٹارٹ کر دیں گے ورب, تاکہ ہم کوئی بھی ریڈنگ پیسج آپ جب 2nd ویک انشاءاللہ آپ کا سٹارٹ ہوگا اس کورس کا تو آپ لوگ عربی پڑھ رہے ہوں گے, جو عربک ٹیکسٹ ہے وہ آپ پڑھ رہے ہوں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی ہم لوگ کتاب کے ساتھ جڑیں, بجائے اس کے کہ ہم لمبے اس میں چلتے جائیں وہی بات کہ یہ قاعدہ فلاں قاعدہ. تو جتنا جلدی ہم ٹیکسٹ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اتنا جلدی زبان ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. جی ایک پوائنٹ یہ ہے بھائی کہ میں عربی کچھ ٹائم سے جو سیکھ رہی ہوں آن لائن ویڈیوز ہی دیکھ کر سیکھ رہی ہوں زیادہ تر, تو ان میں مجھے بہت سی چیزیں ورڈز میننگز سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں. ایون کسی کو سینٹینس ایک چھوٹا موٹا بولتے کوئی فریز سنتی ہوں وہ مجھے سمجھ آتا ہے, مگر مجھے اس کو رپلائی کرنا یا خود سے ایک چیز کو سٹارٹ کرنا وہ چیز نہیں سمجھ آتا, وہ ہم کیسے کریں؟ تو وہ آپ کے اس کورس سے مجھے امید ہے کہ پھر وہ بھی ہم اس لیول پہ آ جائیں گے کہ خود سے کمیونیکیٹ کرنا یا کسی سوال کا جواب دینا, اس لیول پہ تو آ جائیں گے نا ہم انشاءاللہ. جی کیونکہ عربک سمجھ تو آتی ہے تھوڑی. ہاں نہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ بہت آسان ہے اصل میں. وہی جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی بھائی بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو پاتا کہ ہم لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لیکن ہم جب کمیونیکیٹ کرنے کی باری آتی ہے تو کر نہیں پاتے. اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ جو ہماری کمپریہنشن بلڈ ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ تھرو گرامر ہوئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جب ہم بولنے کی باری بھی آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے بولنا ہے, اس کو جملہ بنانا کیسے ہے, پہلے کیا لفظ آئے گا بعد میں کیا آئے گا. تو وہ کمپریہنشن کی ایکسرسائزز جو اس میں انکلوڈیڈ ہوں گی اس میں آپ لوگ آپس میں جب کویشچن آنسر بھی کر رہے ہوں گے تو کنورس کرنے سے آسان ہو جاتا ہے, وہ نیچرلی آپ کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں. ایک بات اور بھائی, یہ جو ہم عربک گرامر جب سیکھتے ہیں ساتھ تجوید بھی ایک میں نے تھوڑی بہت دیکھی ہے, تو سیکھنے میں ان کے مخارج صفات اور گرامیٹیکل رولز سب چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو تب جا کے ہم قرآن پاک کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن اسپوکن عربک کا کیا سین ہے, اس میں بھی یہ سارے رولز ہمیں مد نظر رکھنے ہوں گے؟ نہیں اسپوکن ڈفرینٹ ہے. اسپوکن تجوید کا بھی نہیں رکھنا ہوگا نا؟ ہاں نہیں اس میں اس طرح نہیں ہے. اس کا ذرا پروننسیشن بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ ذرا لوز ہوتی ہے. مطلب اس میں جس طرح اسٹرکٹلی ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں تجوید میں, جو اسپوکن عربک ہے اس کا ذرا پروننسیشن بھی اور ڈائلیکٹ بھی ڈفرینٹ ہے نارمل. رائٹ, تھینک یو سو مچ. ویری مچ. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بہتر. السلام علیکم.